اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب ارشد ملک صاحب اور جوہر سلیم صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں اور بینگ اے ڈپلومیٹ بڑا السٹریس کریئر رہا ہے ان کا. بہت شکریہ آپ کا بھی جوہر سلیم صاحب. سر میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, نیچرلی منتھ اولڈ کانفلکٹ ناؤ, ایک مہینہ تقریباً اس کا گزر چکا ہے. اب جو چیز آپ کے تجزیے میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, وہ ایک بڑا اسٹرینج بیہیویئر ہے امریکن پریزیڈنٹ کا اور بڑا ان بیکمنگ آف اے پریزیڈنٹ. آج وہ دھمکی دے رہے ہیں اپنے الائز کو کہ بھئی تم نے اگر جیٹ فیول خریدنا ہے تو ہم سے خرید لو, یا جا کے اتنی ہمت ہے تو جاؤ اسٹریٹ آف ہارمز خود کھلوا لو. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک سر کہ اگر آپ ریفلیکٹ کریں دی ٹپیکل بیہیویئر آف دی امریکن پریزیڈنٹ, یہ از اٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دس کرائسس؟ نیچرلی اٹ از, بٹ کیا فرق ہوتا اگر کوئی ذرا سین پریزیڈنٹ ہوتا امریکہ کا اور چیزیں مختلف ہوتی کیا؟ Munib, very good to be with you and thank you for inviting me and having my opinion. I keep listening to you, mashallah. You have a better grip than me. دیکھیں, یہ تو منیب ہم ایگری کریں گے نا کہ یہ جنگ جو ہے یہ سرحدوں کی جنگ تو ہے نہیں, بلکہ یہ تاریخ کے رستے ہوئے ان زخموں کا ٹکراؤ ہے یا عقیدوں کا ٹکراؤ ہے, اور یہ وہ طاقت کا اندھا جنونی استعمال ہے جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک جنونی شخص نے, ایک بے ربط شخص نے, اور ایک ایسے شخص نے جس کے بارے میں اس کی اپنی بھتیجی, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بھتیجی ہے میری ایل ٹرمپ, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اپنے رستے, اس پہ انہوں نے بڑے کلیئرلی, وہ ایک ماہر نفسیات, اس کے علاوہ ان کی والدہ صاحبہ کا بھی اگر آپ کو پرانا دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو منیب آپ نے اشارہ بالکل ٹھیک کیا. ابھی پچھلے دنوں جیمی وہ جو تھے کلنٹن صاحب کی بڑی زبردست پر اثر اور پر مغز بڑی ایک پوڈ کاسٹ تھی, اس میں بارک اوباما کو دیکھنے, اور اس کے علاوہ جیمی کارٹر, ریگن, جتنے بھی لوگ آئے ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اس مسئلے کا حل, یا وہ اس کو مسئلہ تو سمجھتے ہیں بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ عسکری برتری آ جائے, وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے پہ ان کی جو ہیجمنی ہے اس کے فیصلے وائٹ ہاؤس سے ہوں. پھر ایک بڑی جو چھپی بات یہ بالکل سامنے آ گئی ہے کہ وہ یہ جنگ اسرائیل کی بقا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور لڑنا چاہتے تھے. پھر مجھ سے زیادہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے کہ جو تھنک ٹینکس اور جو لابیز اسرائیل کی یا صہیونیت کی لابیز ہیں جو کہ واشنگٹن اور امریکہ میں اویلیبل ہیں, اور اے پیک جن میں سب سے بڑی لابی ہے جس کے بلینز آف ڈالرز کے, تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو اعلی کار بنانا چاہ رہی تھی, اور ہماری سارے علاقے کی اور دنیا کی بدقسمتی کہ وہ تنازع کی کشیدگی نے پورے مشرق وسطیٰ کو اور اب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو وہ اس شخص کی بدولت ہے جس کے ایڈوائزر, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے جیرڈ کشنر اور اسٹیو وینکاک, وہ تو اس کے ایڈوائزر ہیں. ان کا ویژن کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے منیب کہ جب یہ جو عمان میں جب یہ ان کی آپس میں ڈسکشنز ہو رہی تھی, نیگوشیشن, جس کا لب لباب بڑا کلیئر آ چکا ہے عمان کی طرف سے بھی, اور جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے یو کے کے, انہوں نے بھی کیا کہ we were very close to reaching a resolution and the Iranian were giving so much of concession. اور وہ کیا بات ہے لاریجانی شہید صاحب کی, جن کی جو فراست کی سب قصے گن گا رہے تھے. تو یہ اس شخص کی وجہ سے ہے, اور اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے, اور اس کی غلط سوچ کی وجہ سے ہے, جس نے ہمیں, پوری دنیا کو اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے دیا. Had there been another president, any president, even if he is biased towards صہیونیت or even is the Jew lobby, I don't think so the outcome of this war or this conflict would be what we are seeing today. I think it's a true reflection of what Donald Trump is all about and what he does. میں کیونکہ مجھے ہمیں جوہر سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سو بہت شکریہ جوہر صاحب. ذرا یہ فرمائیے گا, ہم اگر ایسے ایران کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, ابھی میں مارشل صاحب سے بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ایک منتھ ہو گیا, ایک مہینہ ہو گیا اس جنگ کا, انہوں نے ہمیں امریکن پرسپیکٹو دیا, اور جو پاگل پن, الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ, جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, مجھے, آپ کو, ہم سب کو, اس کو بھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے ریفلیکشن دیا ہمیں. یہ جو ایرانین سائڈ ہے, اینڈ آبویسلی آپ کا ایک بڑا رچ ایکسپیرینس ہے, آپ کا انٹریکشن بھی بڑا میسو لیول پر رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو ابھی ڈیلنگ ہے, دا وے دے آر ہینڈلنگ دس سچویشن, اس میں ایک جو چیز بہت زیادہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پبلک پوزیشن ہے ایران کی,
اور ایک پرائیویٹ پوزیشن ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز جہاں ایکچولی شاید ڈپلومیسی کام کرے. اور ابھی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت چائنا میں ہے. کیا ایران گارنٹیز چائنا کی چاہ رہا ہے اگینسٹ امریکہ, یا ہم امریکہ چائنا سے ایران کے اوپر انفلوئنس چاہ رہے ہیں ٹو ایگری ٹو اے ڈرافٹ؟ واٹ از یور اوپینین آن دس؟ امریکہ کے پرسپیکٹو سے شروع کرنا چاہوں گا تھوڑا سا جی, کہ امریکہ کا بھی دیکھیں اس طرح سے ریٹک اتنا نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ بالکل یہ ریٹک ہے کہ وہ بس کبھی مذاکرات کرتے ہیں کبھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں. دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ الیکشن اس بار جیت رہے تھے اور پھر جیتے تھے, تو میں نے اس وقت کہا تھا یہ کہ دیکھیں اس بار اس ٹرم میں اسرائیل کو امریکہ سے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کے پاس جتنی لیوریج ہے اور جتنا زیادہ وہ جھکاؤ ان کا آپ کو نظر آئے گا وہ پہلے کبھی کسی صدر کا نہیں رہا ہوگا اور نہ ان کی پہلی ٹرم میں ہوگا. اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا او کرتے ہیں اس بار جو ہے نا. خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو لیکن جو دوسری عام چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں ان کے بہت سے آبجیکٹیو ایسے بھی ہیں جو کامن ہیں. جو پچھلے پریزیڈنٹس تھے وہ اس حد تک رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاملے میں جب ان کا خیال تھا کہ جی ایک سوئفٹ وا ہوگی اور اس میں جو ہے نا کچھ آبجیکٹیوز ہمارے میٹ ہو جائیں گے. اور وہ آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ٹھیک ہے, رجیم چینج تو میرے خیال ایک آؤٹ لائر قسم کی بات تھی. اس میں یہ ممکن جو تھا وہ یہ تھا کہ اسی رجیم میں ایک زیادہ کوئی پریگمیٹک ان کے نزدیک یا زیادہ فارورڈ لوکنگ ان کے پرسپیکٹیو کے حساب سے کوئی شخص آ جاتا حکومت میں اور جس سے وہ زیادہ جو ہے نا میننگ فلی جو ہے نا انٹریکٹ کر سکتے یا انگیج کر سکتے. یہ ان کا ایک مقصد تھا. باقی ان کا مقصد تھا کہ جی جو ایران کی جو کیپیسٹی ہے میزائلز کی نیوکلیئر سائٹ پہ, پھر ان کی جو ہے نا کیپیسٹی ٹو پروجیکٹ دی پاور ان دی ریجن تھرو دی پراکسیز اور یا ڈائریکٹ ان کا جو اپنا انفراسٹرکچر ہے ملٹری کا اس کو ڈسٹروائے کریں. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے خاصی حد تک اچیو کر بھی لیا ٹیکٹیکلی, تو دے آر فار اہیڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسٹریٹجیکلی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایران نے جو ریٹیلیشن دکھائی ہے اسیمیٹرک وہ جو ایک پیرٹی ہے اسیمیٹرک پہ زیادہ زور ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کی کوئی موازنہ تو ہے نہیں ان کی جنگی جو کیپیسٹی کا. تو اس میں انہوں نے اور پھر انہوں نے لیوریج کیا یہ ہرمز کو, جو اپنا ہے ہرمز کو, وہ اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوگی ہے امریکنز کے لیے کیونکہ ان کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ جو ہے نا پلے آؤٹ کرے گا. خیر لیکن پھر بھی ٹرمپ جو ہے یہ جنگ پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے. یہ وہ میں نے تو یہ کہا ہے اپنے کامنٹس میں کہ وہ اگر ان پہ ہوتا صرف وہ 2 ہفتے پہلے ہی ختم کر دیتے اس کو. اب تو وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری بھی آ گئی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایون ابنائے ہرمز جو ہے نا وہ اگر اس کا مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا وہ پھر بھی یہ جنگ چھوڑ دیں گے کسی وقت جو چھوڑ سکتے ہیں. تو ان کے لیے اس طرح سے نہیں. لیکن اسرائیل کے آبجیکٹیوز بالکل مختلف ہیں. اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے اس کو جتنی لمبی کر سکیں, اس جنگ کو طویل کر سکیں تاکہ وہ سسٹمیٹیکلی ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکیں. وہ ان کو سوٹ کرتے ہوئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ان کو 30 سال سے نہیں ملا. انہوں نے بہت سارے امریکن جو پریزیڈنٹ سے ان پہ کوشش کی, نہیں مانا کوئی. فائنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پہلی ٹرم میں نہیں مانے, اب آ کے مانے ہیں تو یہ شاید موقع دوبارہ نہ ملے, تو وہ اسے میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں چائنا کی طرف. دیکھیں ابھی 2 دن پہلے منیب میں نے اپنے کامنٹس میں یہ کہا تھا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چائنا کا رول اہم ہوتا جائے گا. اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کے اگلے ہی دن ہم نے یہ ساری جو چائنا ڈپلومیسی ہے سے جو وزٹ کر رہے ہیں وہ اناؤنس ہوگی اور ساری. حالانکہ مجھے اس کی کوئی پیش کی اطلاع نہیں تھی, وہ میرا اندازہ تھا. وجہ کیا ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو چائنا کو لیوریج ہے ایران پہ وہ کسی بھی ملک کو دنیا میں کسی ملک کو نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا 90% تیل جو ہے ایران کا ہے وہ چائنا خریدتا ہے, جو ہے نا سب سے بڑی ٹریڈ ان کی چائنا کے ساتھ ہے. لیکن اس سے بھی جو زیادہ اہم ہے ان کی جو پوری ڈیفینس انڈسٹری ہے اور باقی کی انڈسٹری ہے وہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی. ان کی جو ساری جو میزلز ہیں, ان کی جو میٹلز ہیں, ان کے جو الائز ہیں, اس میں جو الیکٹرانک اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے, جو باقی سارا اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے, یہ زیادہ تر ڈوئل یوز اکوپمنٹ ہے جو چائنا سے ہی آتا ہے.